Line name. ٹھیک. کلمہ گندگی سنا پانی کی طرف سب کو ہو گئی. اس بات پہ دیں گے تھوڑا سا مجاہدہ اور سب کو بھی ہونا چاہیے طلب علم کے لیے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور آن لائن سننے والے میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہن، صحیح البخاری سے کتاب الرقاق کا کچھ حصہ پچھلے کئی دروس میں ہم پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی اہمیت پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے لیے جہاں عقیدہ، فقہ اور دوسرے علوم، اصول اور فروع سے متعلق سیکھنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب کو دینی احکام کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرے، اس لیے کہ معلومات انسان کی خلاف حجت ہے اگر اس کی زندگی میں اس کے مطابق عمل نہ ہو. والقرآن حجۃ لک او علیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف. اگر قرآن کا حق آدمی ادا کرے، اس کے عقائد کو اپنائیں، اس کے اعمال کے مطابق زندگی گزاریں جو احکام اس میں بتائے گئے ہیں، اور قرآن میں بتائے ہوئے اخلاق کے مطابق اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں، تو ایسا انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور قرآن اس کے حق میں، اس کے فیور میں گواہی دے گا. لیکن آدمی نے اگر قرآن پڑھا، اس کا علم حاصل کیا، لیکن قرآن کے مطابق اس کی زندگی نہ تھی، اس نے قرآن کے عقائد کو نہیں اپنایا، یا قرآن کے احکام کے مطابق نہیں جیا، یا اپنے اخلاق کو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر تیار نہیں کیا،
اپنے آپ کو ویسے اخلاق والا نہیں بنایا تو ایسا انسان قرآن کی روشنی میں ناکام ہو جائے گا، اور قرآن قیامت کے دن خود اس کے خلاف گواہ بنے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے، اور بلا شبہ زندگی میں عمل ہی وہ چیز ہے جو نتائج لاتا ہے، چاہے کھیتی کا معاملہ ہو یا دوائی کا علاج کا معاملہ ہو۔ دوائی جاننے سے شفا نہیں ملتی ہے، علاج نہیں ہوتا ہے۔ کھیتی جاننے سے فصل تیار نہیں ہوتی ہے۔ جب تک کہ اس علم کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے، جب تک انسان اس علم کے مطابق کوشش نہ کرے، نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ جب تک کہ زندگی میں قرآن و سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل نہ آئے، واقعی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل کے لیے دل میں دین کی رغبت ہونا ضروری ہے، اور آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے۔ آدمی بعض اوقات دین کو جانتا ہے، لیکن دینی اعمال کی وہ قدر زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی نگاہ میں مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، پیسہ، ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آدمی سردی گرمی میں اور اسی طرح سے بیماری کی حالت میں بھی اٹھ کے دوڑتا ہے اور مال حاصل کرتا ہے، کام کاج، تجارت، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے اور پیسہ جمع کرتا ہے، محنت کر کے۔ بعض اوقات جی نہیں چاہتا ہے، پھر بھی جاتا ہے، پھر بھی دکان کھولتا ہے، پھر بھی اپنی تجارت میں جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جانتا ہے کہ یہ چیز زندگی میں ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے۔ جب کسی چیز کی قدر زندگی میں آتی ہے تو انسان اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے انسان تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دین کی قدر اگر زندگی میں ہو کہ یہ کتنا ضروری ہے، تو پھر انسان کے لیے دینی اعمال تکلیف کے باوجود بھی آسان اور مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں کتنا اہم ہے۔ فیوچر میں جیسے مال کام آنے والا ہے، بڑے فیوچر میں اعمال کام آنے والے ہیں۔ اگر انسان کی نگاہ میں اعمال کی قدر ہو تو پھر اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کی فکر اگر دل پر طاری ہو، چمٹی ہو، تو آدمی کے لیے یہ خود ایک محرک ہوتا ہے، آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے کیونکہ وہ خطرات سے بچنا چاہتا ہے۔ جیسے دنیا میں انسان کے لیے بیماری کا ڈر کہ بیماری سے ہلاکت ہوگی، اگر یقین اس کو ہو جائے تو انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے، علاج کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، کڑوی دوا پیتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، جیسا ڈاکٹر بولے ویسا کرتا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں آدمی کیوں اٹھاتا ہے، کیوں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کیوں اس کی زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے نقصان سے۔ لیکن غور کیا جائے تو سارا مدار یقین پر ہے۔ یقین جب آدمی کو ہو کہ اس سے ہلاکت ہوگی یا اس میں فائدہ ہے اور بڑا فائدہ ہے، تب جا کر زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یقین اگر کمزور ہو، زندگی میں حرکت نہیں پیدا ہوتی۔ یقین اگر مضبوط نہ ہو تو زندگی اسی طرح سے ٹھپ پڑی رہتی ہے، بے عملی کے دلدل میں آدمی پڑا رہتا ہے، کیونکہ یقین نہیں ہے، یا یقین ہے بھی تو کمزور ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کو عمل پر کھڑا کر سکے۔ تو سارا یقین ہوتا کہاں ہے؟ یقین دل میں ہوتا ہے۔ دل کی اصلاح پہلا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ یعنی اگر آدمی کا دل صحیح ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کے جذبات صحیح ہوں،
تو پھر اس کی عملی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، جسم صحیح چلتا ہے، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں سب صحیح چلتے ہیں۔ لیکن دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے، دل کے جذبات خراب ہو جائیں، تو پھر دل میں پیدا ہونے والے ارادے بھی غلط ہوتے ہیں۔ پھر آدمی برائیوں کی نیت کرتا ہے، غلط پلاننگ کرتا ہے، دین سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے، پھر زندگی میں عملی بگاڑ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچ بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جذبات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سوچ اور جذبات کا صحیح ہونا قول اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے بنیاد ہے۔ انسان کی سوچ اور اس کے جذبات کا صحیح ہونا اس کے اقوال اور اس کے افعال کی اصلاح کے لیے بنیاد ہے۔ زندگی صحیح کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک طریقہ یہ ہے اصلاح کا اور لوگوں کو دین پر چلانے کا کہ قانونی طاقت ان کے اوپر ہو کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا ورنہ سزا ملے گی، تم کو ایسا کرنا ضروری ہے، تم ایسا کرو گے تو سزا ملے گی، ایسا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ آدمی کرتا ہے کب تک؟ جب تک سر پر ڈنڈا ہوتا ہے۔ لیکن اگر قانون ڈھیلا ہو جائے یا قانون والا، سزا دینے والا اگر سزا دینا چھوڑ دے تو یہاں عمل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل کرانے والی طاقت باہر تھی، اندر نہیں۔ عمل کرانے والی طاقت اگر اندر ہو، پھر چاہے اوپر سے دباؤ ہو نہ ہو، اندر سے انسان عمل کرتا ہے۔ وہ اندر کی قوت، ایمان کی قوت، یقین کی قوت اس کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض گھروں میں بچوں کو ڈرا دھمکا کے نمازی بنایا جاتا ہے، پڑھتے ہیں لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو نہیں پڑھتے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، محاسبے کا ڈر نہ ہو، غلطیاں کرتے ہیں، پابندی نہیں کرتے۔ بعض اوقات کالج میں جاتے ہیں، بعض اوقات دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پورے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ باہر والی طاقت، سرویلنس ختم ہو گیا۔ اندر سے جب ہوتا ہے پھر آپ اس کو کسی بھی ریگستان میں، کسی بھی جنگل میں، پہاڑ پر پھینک دو، آپ اس کو اندر سے داعیہ ہے۔ آواز باہر سے نہیں آ رہی ہے کرو، آواز اندر سے آ رہی کر، پھر وہ عمل کرتا ہے۔ سماج کی اصلاح میں اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے، سماج کی اصلاح میں باہر سے بھی طاقت کا ہونا ضروری ہے تاکہ مجرمین کو روکا جائے اور سماج میں ایک ڈر رہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے۔ وہ گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اندھیروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ صحرا میں، جنگلوں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ دین انسان کو اندر سے پابند بناتا ہے، قانون انسان کو باہر سے پابند بناتا ہے۔ وہ دباؤ بھی ضروری ہوتا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز اندر کی طاقت ہے جو آدمی کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اس حدیث میں یہی بات ہے کہ آدمی کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء کی کوشش اس ٹکڑے کو، اس زمین کو صحیح کرنے پر لگتی ہے۔ ساری زمین پہ حکومت نہیں کہ ساری زمین پر حکومت آ جائے گی، سب صحیح ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے سوچنے کا کہ ریل کا انجن اگر مل جائے تو سارے ڈبے اپنے آپ ہم کو بائی ڈیفالٹ مل جاتے ہیں، کانسیکوینشلی ہم کو ڈبے مل ہی جاتے ہیں۔ انجن مل گیا، سارے ڈبے انجن کے پیچھے چلتے ہیں، لہٰذا انجن پر قبضہ کر لو، حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو ہم ڈنڈے کے زور پر، قانون کے زور پر ساری شریعت کو نافذ کر دیں گے۔ شبہ اس کا اپنا ایک زاویہ ہے سوچنے کا، لیکن انبیاء ایسا نہیں کرتے ہیں۔ انبیاء دل کی زمین پر اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ داعیہ پیدا ہو، اس کو خود دین پسند ہو۔ لیکن پھر بھی سماج میں کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں، یا جو لوگ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ان کے لیے باہری قانون ضروری ہوتا ہے تاکہ سماج میں امن و امان قائم رہے۔ وہ ایک سیکنڈ چیک ہوتا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔
لیکن اصل طاقت نبیوں کی کیا ہوتی ہے؟ وہ اندر سے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کو، اور جب اندر سے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں پھر وہ تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کرتے، وہ اندھیروں میں بھی غلط کام نہیں کرتے۔ سماج کا ایک بڑا طبقہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سماج کے اندر امن و امان آتا ہے، کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ پھر کسی پر دباؤ نہیں ہو تب بھی وہ عمل کرتے ہیں، چاہے وہ بازار میں ہوں، چاہے وہ پہاڑ پر ہوں، چاہے وہ گھر کی تنہائی میں ہوں، وہ صحیح چلتے ہیں۔ اس میں زیادہ امید ہے، کیونکہ اندر سے انسان کے عمل کا جذبہ جب ہوتا ہے اور اندر جب تقویٰ ہوتا ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی لیے کہا گیا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ انبیاء کی پوری محنت ایسی ہوتی ہے، دل کی اصلاح۔ لہٰذا ہم کو بھی دعوت کے میدان میں یا گھروں میں تربیت کرتے وقت اس اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ صرف خارجی طاقت نہیں، داخلی قوت، ایمان کی قوت۔ آپ اللہ کا استحضار قوی کر دیں تو جہاں کیمرہ نہیں ہوگا، سی سی ٹی وی نہیں ہوگا، وہاں بھی یہ صحیح چلے گا۔ کیوں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ آیت اس کے لیے سی سی ٹی وی سے زیادہ پاورفل ثابت ہوگی کہ ایک آدمی ایسی جگہ بھی دین پر باقی رہے گا، تقوی شعار بنا رہے گا، جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو دعوت کا یہ مقصود ہے، رقائق میں اس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے، اندر سے دل صحیح ہو جائے، دل نرم ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا کے فنا ہونے کا احساس ہو جائے، کیونکہ آخرت کا یقین انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ دنیا کی حقارت انسان کو گناہوں کی لذتوں کے باوجود انسان کو آخرت کی طرف موڑ دیتی ہے۔ دنیا کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، یہ فانی ہے، اس کے لیے پوری زندگی اپنی لگا دوں میں، نادانی ہے۔ لہٰذا انسان آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے فنا ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اہل علم کیوں جمع کرتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے۔ لہٰذا ہم بھی اگر زندگیوں میں دین لانے کی کوشش کریں، چاہے اپنی یا دوسروں کی، خاص کر کے گھر والوں کی، تو ان میں یہ اہم نقطہ ہے، ان میں ایسا کرو ورنہ پٹائی کروں گا، ایک طریقہ یہ ہے، لیکن وہ کب تک چلے گا؟ جب تک کہ وہ بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد نہ پٹائی نہ مٹھائی، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی چوائسز بدل جاتی ہیں اور ان کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ شروع سے ان کو ترغیب و ترہیب کا اہتمام گھر میں کریں، ہمارے عام طور سے تعلیمی نظام جو ہے گھروں میں، یہ چونکہ ایک مقدمے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے اور آخری نشست ہے ہماری، تو اس میں یہ اہم نقطہ ضروری ہے جاننا۔ ہمارے یہاں جو تعلیم کا ایک طور طریقہ ہے، خاص کر کے بچوں میں یا نوجوانوں میں، اس میں یہ ہے کہ ہم عقائد پڑھاتے ہیں، احکام سکھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہے، لیکن ان کے نفاذ کے لیے اندر سے قوت ہونا ضروری ہے کہ اندر وہ کروں کیوں میں، یہ مانوں کیوں میں دین پہ چلوں کیوں۔ تو اندر سے جب تک کہ داعیہ نہ ہو انسان کے، وہ ساری معلومات بالکل بس ٹھہری رہتی ہے، ہولڈ پہ ہوتی ہے، وہ ایکشن میں تب آتی ہے، اس پہ نفاذ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر اس کے لیے کوئی داعیہ ہو۔ یہ آتا کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا، عقائد سکھائے، احکام سکھائے، لیکن اگر آپ کی ترغیبات کو جمع کریں، ترغیب و ترہیب کو جمع کریں، حافظ منذری نے جمع کی، 5 جلدیں ہیں، صرف نیکیوں کی فضیلت اور گناہوں کی وعید، 5 جلدوں میں جمع کیا انہوں نے اس کو، جن میں سے 2 اگر ضعیف نکال بھی دیں آپ، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک ترغیب و ترہیب میں ضعیف بھی چل جاتا ہے اگر ذوق ہلکا ہوا، لیکن اگر ان 2 جلدوں کو نکال دیں جیسا کہ شیخ الالبانی نے کیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا، ان کے درجات کو بلند کرے۔ شیخ البانی نے بہت بڑا کام کیا ہے، احادیث کی تحقیق کر کے امت کے عام انسان کے لیے آسانی کر دی کہ 3 جلدیں صحیح الترغیب و ترہیب اور 2 ضعیف والی، بھائی چھوڑ دو اس کو، تم کو صحیح چاہیے یہ لو، کنفیوژن میں مت رہو۔
3 جلدیں ہیں، موٹی موٹی جلدیں وہ بھی، اور ان میں صرف وہ حدیثیں ہیں جن میں کسی نے عمل کی فضیلت ہے یا کسی عمل پر نہ کرنے یا کسی گناہ کے کرنے کی وعید ہے۔ یہ جو چیز ہے آدمی کو عمل پر لاتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جہاں ہم عقائد کی تعلیم دیں، جہاں ہم احکام سکھائیں، وہیں ہمارے گھروں میں عمل کی فضیلت اور گناہوں پر وعید، اخروی اعتبار سے، اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے، اللہ والی سزا کے اعتبار، میری سزا نہیں، باپ کی سزا نہیں، بلکہ اللہ والی سزا کا ڈر اس کو دلایا جائے، تاکہ جہاں باپ موجود نہ ہو یا باپ مر جائے تب بھی، یا بلکہ کوئی بھی سامنے نہ ہو تب بھی وہ دین پہ چلنے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی جائے یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا آدمی کیسے بے خوف ہو کر گناہ کرے گا؟ تو تعلیمی نظام میں ایک بہت اہم چیز ہے جس کو شامل کرنا ضروری ہے، گھر کے ماحول میں ہو یا جہاں بھی ہماری بچوں کی یا بڑوں کی بھی، کہاں بچے اور کہاں بڑے، سب کو ضرورت ہے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو بھی تو ترغیب دیتے تھے، بلکہ اصلاً یہ بڑوں ہی کے لیے حدیثیں تھیں۔ تو ہماری یعنی جو دینی زندگی ہے اور تربیت کا ایک نظام ہے، اس میں خاص اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہے جو باقی ساری زندگی کو رن کرتی ہے۔ گاڑی ہے، گاڑی میں آپ کے پاس نقشہ ہے، اچھی گاڑی ہے، سارا سب کو ٹھیک ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ساری گاڑی اچھی گاڑی لے کے کریں گے کیا آپ؟ اس میں پیٹرول ہی نہیں، وہ قوت نہیں جو گاڑی کو چلاتی ہے۔ میپ آپ کے پاس بالکل سیٹ ہے، گوگل میپس، اور ایک دم اس کے پرزے سارے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی انجن میں خرابی نہیں، کچھ نہیں، پہیے ایک دم فل ہوا ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہے، ویل اس کا ایک دم صحیح ہے، سسپینشن ایک دم ایسا ہے اس کا۔ اب کریں گے کیا؟ اس میں بیٹھے رہیے، اس میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ گاڑی کے چلنے کے لیے جہاں گاڑی کے پرزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، وہیں گاڑی میں چلنے کی قوت ہونا ضروری ہے، وہ پیٹرول ہے۔ یہ جو ترغیب و ترہیب ہے، یہ جو ایمان کی قوت ہے، جو یقین ہے، جو آدمی کی فکر ہے، خوف اور امید ہے، یہ پیٹرول کا کام کرتی ہے جو گاڑی کو چلاتی ہے۔ گاڑی کو چلاتی ہے وہ سارا علم عقیدے کا، احکام کا، وہ آدمی کے لیے سٹیئرنگ کی طرح کام کرتا ہے، سیدھے جانا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، گاڑی صحیح کنٹرول میں رہتی ہے، اس کی سمت صحیح رہتی ہے۔ لیکن گاڑی چلنے کے لیے قوت کہاں ہے؟ آپ سٹیئرنگ جگہ پہ گھماتے رہیے، کہاں پہنچیں گے آپ؟ نہیں پہنچتے آپ۔ لیکن اس کے لیے قوت ضروری، گاڑی کے چلنے کے لیے۔ یہ ترغیب و ترہیب، یہ قوت ہے جو گاڑی کو چلاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے گھروں میں جیسے حافظ منذری کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب، یا اسی طرح سے امام النووی کی کتاب ہے ریاض الصالحین، یہ 2 کتابیں بہت عمدہ کتابیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں کبھی بیٹھیں، بڑوں کو چھوٹوں کو لے کے ہم لوگ آؤ ذرا ایک باب ہم پڑھیں گے، اخلاص پہ پڑھیں گے، توکل پہ پڑھیں گے، صبر پہ پڑھیں گے، یقین پہ پڑھیں گے، یا دوسری جلد میں آپ دیکھیں یا دوسرے حصے میں دیکھیں گے طہارت کی فضیلت، نماز کی فضیلت اور صوم کی فضیلت، اس طرح سے فضیلت کیا کیا ہے، یا آداب ہیں، اخلاق ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہے جو واقعی ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے 2 چیزوں کی اصلاح ضروری ہے۔ آدمی کی زندگی میں سدھار آئے اس لیے 2 چیزوں کی اصلاح ضروری ہے۔ ایک اس کی معلومات کی اصلاح، 2 اس کے جذبات کی اصلاح۔ بعض اوقات معلومات کی خرابی ہوتی ہے، دینی جذبہ ہوتا ہے، آدمی شرکیات اور بدعات میں چلا جاتا ہے، معلومات غلط ہے اس کی، جذبہ دین کا بہت ہے، پھر جو جی میں آئے کرے گا، بدعات میں جائے گا، شرکیات کرے گا، جذبہ بہت دین کا ہے لیکن ڈائریکشن اس کے پاس نہیں، معلومات صحیح نہیں۔ لیکن بعض اوقات معلومات ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہے حوالوں کے ساتھ، لیکن زندگی میں جذبات وہ نہیں ہے، ایمانی جذبات اس کی زندگی میں نہیں ہے، دین کی وہ رغبت نہیں ہے۔ آپ کو ملے گا کہ ساری معلومات کے باوجود زندگی میں عمل نہیں ہے۔ عمل کیوں نہیں ہے زندگی میں؟ معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں۔ بعض اوقات آپ کو دکھے گا کہ اچھی خاصی کتابیں پڑھ چکا ہے، یہ مدرسے میں بھی پڑھا ہے، بعض اوقات تو ایسا بھی دکھائی دے گا، لیکن پھر زندگی میں وہ بات نہیں ہوگی۔
وہ کیفیات نہیں ہوں گی، وہ جذبات نہیں ہوں گے۔ تو جذبات کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر زندگی میں خیر دکھائی نہیں دیتی بلکہ شر دکھائی دیتا ہے۔ تو انسان کی فلاح کے لیے، اس کے سدھار کے لیے، خاص کر کے بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آئندہ ہم لوگ جو بھی ہماری کوششیں ہوں، تو ایک طرف معلومات کی اصلاح ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں سسٹم کیسا ہے؟ قرآن یاد کر، حدیث یاد کر، دعا یاد کر، یہ احکام ہے، دیکھ کتنے ارکان ہیں اسلام کے، ایمان کے اتنے ارکان ہیں، نماز وضو 3 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کے لیے فرائض ہے، اس کی یہ ارکان، یاد کر، سارا یاد کر، یاد کر، لیکن یاد کے ساتھ، میمورائزیشن کے ساتھ میں اس کے جذبات کی اصلاح اور اس کی رغبت اور اس کو فکر عمل کی اہمیت، اللہ کا قرب چاہنے کی کیفیت دل میں، جذبات، وہ سارے کام ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوں گے، یہ ساری معلومات بے فائدہ ہے، اس کو واقعی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ معلومات اپنی ذات میں مفید ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ ریسیور بند ہے، ٹرانسمیشن ہو رہا ہے یہاں سے، ریسیور بند ہے تو نہیں۔ کوئی آپ کو کال کر رہا ہے بار بار اور آپ اس کو اس میں رکھ دیا، ہاں فلائٹ موڈ میں رکھ دیا، آپ کیا فائدہ؟ تو اگر جذبات صحیح نہ ہو انسان کے تو یا تو سائلنٹ موڈ میں ہوتا ہے یا پھر وہ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں معلومات کی اصلاح کریں وہیں جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ترغیب و ترہیب کا اہتمام کریں۔ پھر اس میں مزید آپ اضافہ کرنا چاہیں تو سلف کی زندگی سے واقعات بھی آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں۔ اس سے بھی انسان کی زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عمل کرنے والے کو دیکھ کر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ دیکھنا آنکھوں سے ہو سر کی یا پھر دل کی آنکھوں سے ہو۔ صحابہ کے واقعات دیکھو کیسے عمل کرتے تھے، دیکھو کیسے گناہوں سے بچتے تھے، دیکھو کیسا ان کی زندگی میں عبادات کا شوق تھا، دیکھو ان کی زندگی میں کیسے اللہ کا خوف تھا۔ تو ان کی زندگی جب سامنے آتی ہے تو پھر آدمی کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، آدمی کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، بکری، اس نے ویڈیو بتایا، اس نے ہرڈ مینٹالٹی کیسی ہوتی ہے اور ترغیب کیسی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اس نے دیکھا ساری بکریوں کو ہاتھ کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تنگ راستے پر سے، ندی ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی ہے، بکریاں نہیں جا رہی۔ اس نے ایک بکری کو لیا اور کسی طرح سے اس کو لے کر اس راستے پر سے چلا گیا۔ پیچھے جو بکریاں تھیں وہ چپ چاپ، جب انہوں نے دیکھا ایک بکری جا رہی ہے تو پیچھے کی بکریاں چپ چاپ، اپنی طرف کھینچنا نہیں پڑا، گھسیٹنا نہیں پڑا، دھکا نہیں دینا پڑا۔ جب اس ایک بکری کو لے کر چلا گیا تو پیچھے جتنی بکریاں تھیں، میرے پاس ویڈیو بھی ہے، پیچھے جتنی بکریاں تھیں وہ برابر وہ چپ چاپ چلتی چلی گئی۔ اپنے سے پہلے کسی کو عمل کرتا ہوا جب آدمی دیکھتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہم نمونہ رکھیں، ایک تو ہماری اپنی زندگی ہے، لیکن اگر ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو ان کے سامنے ہم سلف کی زندگی رکھیں۔ تو ترغیب و ترہیب اور سلف کی زندگی، یہ اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے ایمانی جذبات بیدار ہوتے ہیں اور عمل کرنا اور کرانا آسان ہوتا ہے۔ اندر سے آنا چاہیے، باہر سے اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، کبھی کبھی باہر سے بھی پریشر ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اصل چیز وہ ہے جو اندر سے ہو، اور یہی نبیوں کی محنت ہوتی ہے۔ اور یہ دوسرا طریقہ ہے دوسروں کا کہ بھئی ہم کو حکومت حاصل کرنا ہے کسی طرح سے، کیونکہ حکومت آئے گی تو ہم پھر اسلامی احکام کا نفاذ پوری دنیا میں، ملک میں کر پائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایک حکومت آتی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے دوسری سازش آتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن واقعی اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک گورنمنٹ کو ہٹا کے وہ دوسری گورنمنٹ لاتے ہیں اور پھر سول وار شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی راضی نہیں ہوتا ہے، پھر کئی جو ہے دھڑوں میں ملک بٹ جاتا ہے۔ ہم ہسٹری میں دیکھ چکے ہیں کئی ملکوں کے حالات۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے نبیوں کا کہ لوگوں کو ان کے عقائد کی اصلاح کی جائے اور ان کو دین کا شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے، پھر اس کے بعد اسلامی نظام اگر زندگیوں میں آئے تو پھر عمل کرنے کا جذبہ بھی لوگوں میں ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر کوئی اگر ملک کا بڑا اگر کہے بھی کہ میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہوں تو پبلک پوری اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور اس کو ووٹ نہیں دیتی ہے۔ پڑوس کے ملکوں میں ہم نے دیکھا اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج دینی بنایا جائے، دین سے محبت ان کو پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اپنی سدھار کا احساس پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
یہ بہت اہم ہے، جو سماج کی تربیت کے لیے ایک نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم آگے بات شروع کریں گے، باب نمبر 33۔ کل تک ہم نے 30 حدیث تک مکمل کیا تھا، اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہوئے حدیث نمبر 31 دیکھیں گے۔ باب نمبر 33، باب الاعمال بالخواتیم وما یخاف منہا۔ اس بات کا باب، اس بات کا بیان کہ اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، خاتموں پر ہے، اور یہ کہ آدمی کو خاتمے کے معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، انسان کو خاتمے کے معاملے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 31، عن سہل بن سعد الساعدی قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل یقاتل المشرکین۔ سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے قتال کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، جنگ کے حالات تھے، اور فوج میں ایک شخص تھا جو مسلمانوں کی طرف سے مشرکین سے لڑ رہا تھا۔ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، یعنی مسلمانوں کی طرف سے وہ اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہو جا رہا تھا، اتنا اچھا لڑ رہا تھا۔ وَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ کسی جہنمی شخص کو دیکھنا ہو، دیکھو اس کو، وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے مشرکین سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جہنمی آدمی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ فَاتَّبِعَهُ رَجُلٌ، جب یہ سنا ایک صحابی نے تو اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ، وہ آدمی لڑتا رہا یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتِ، تو اس میں زخمی ہونے کے بعد اس نے موت کے معاملے میں جلدی کی۔ وَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، کہ اس نے تلوار کی نوک لی اور اس نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان یہاں بیچ کے حصے میں وہ نوک تلوار کی رکھی۔ وَتَحَامَلَ عَلَيْهِ، اپنا بوجھ اس پر ڈالا۔ حَتَّى خَرَجَ مِن بَيْنِ كَتِفَيْهِ، یہاں تک کہ وہ تلوار کی نوک اس کے سینے میں گھس کر اس کے دونوں شانوں کے درمیان سے پیچھے سے نکل گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنۃ وانہ لمن اہل النار۔ آپ نے جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اپنے انجام کے اعتبار سے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک آدمی لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے جہنمی اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے وہ اہل جنت میں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا مدار خاتموں پر ہے، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی کر جاتے ہیں، چاہے اپنے بارے میں ہو یا دوسروں کے بارے میں۔ کبھی دوسروں کے بارے میں خوش فہمی میں یا کبھی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے حال کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان کا حال کب بدل جائے بول نہیں سکتے۔ اس حدیث میں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان بے فکری میں رہتا ہے، کسی کو دیکھ لیا ماشاءاللہ بہت کتنا نیک انسان ہے، اور اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، بظاہر وہ اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ گمراہی کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے دنیا کا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی بعض اوقات گناہوں کی زندگی میں لت پت ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کفر و شرک میں بھی ہوتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ سدھر نہیں سکتا، بلکہ بعض اوقات جری آدمی کہہ دیتا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر
کسی دن ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے تھے کہ گاڑی ایسی چلتی رہے گی تو کھائی میں جانے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کی طلب کو دیکھ کر یا اس پر رحم کر کے اسے ہدایت دے دیتا ہے. بعد کی زندگی میں وہ اس میں سدھار آ جاتا. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، چاہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. کتنے صحابہ ہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ میں کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف قلم اٹھایا اور انسائکلوپیڈیا کا مقالہ اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے اسلام کی تحقیق کی. لیکن تحقیق کرتے 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 انہیں معلوم پڑا کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، برا ہے، اور پھر مسلمان ہو گئے اور اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی. شروع میں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، دیکھنے والا اگر اس کو دیکھ کر اس پر فیصلہ کرتا تو کہتا کہ بہت برا آدمی، اسلام کا دشمن ہے، اس پر لعنت ہو، اس کو ہلاک کرے اللہ، نہ جانے کیا بولتا. لیکن پھر اس کو ہدایت مل گئی اور وہ نہ صرف اسلام کا دشمن نہیں رہا بلکہ اسلام کا دفاع کرنے والا بن گیا. بعض اوقات آدمی بہت زیادہ علم کے لیے معروف ہوتا ہے اور بہت خدمات اس کی دین کی ہوتی ہے، کبھی علمی اعتبار سے اور کبھی سماجی اعتبار سے بہت کام کرتا ہے. لوگ اس کو بالکل مسیحا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچانے والا ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے. بعض اوقات وہ مناظر ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کچھ بہت بڑی ڈگری والا ہوتا ہے، یا بعض جگہ فلاں جگہ سے فارغ ہے، وہ فلانا مدرسے سے فارغ ہے، بڑا مدرسہ ہے ایک دم. لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر کچھ گمراہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے وہ کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور کبھی اپنے مادی مفاد کے لیے اور کبھی کسی اور وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ غلط راستہ اپنا لیتا، اتنا دور نکل جاتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ جب عام آدمی بھی نہیں کرے گا. آپ دیکھیے یاسر قاضی جیسے لوگوں کی مثال، یا اور بھی کتنے نام میں ذکر کروں. مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے اور اچھی خاصی ڈگری ہے، لیکن ہوتے 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 پھر آرٹیکل لکھا سلفیزم کے خلاف، سلفیت کے خلاف، سلفیزم کے بارے میں کیوں سلفی نہیں ہوں. پھر اور بڑھتے 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 بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن کی قرأت کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا. قرآن کی اتنی ساری قرأت ہے، اس میں سے معلوم نہیں، کنفیوژن ہے اس کے اندر، ایسی باتیں بھی کرنے لگ گیا. پھر دھیرے دھیرے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر آدمی قبر والوں سے دعا بھی کرتا ہے تو یہ شرک نہیں بول سکتے، اس کو غلط بول سکتے لیکن شرک نہیں بول سکتے. یہاں تک کہ آدمی کہنے لگ گیا کہ ڈارون کا جو نظریہ ہے، تھیوری آف ایولیوشن، کہ ایک مخلوق سے دوسری سے تیسری بنتے 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 ترقی ہوتے ہوتے انسان بنا، تو ٹھیک ہے ہم یہ تو نہیں بول سکتے ہیں کہ جانور سے بندر سے انسان بنا، لیکن باقی سارا ہم اس تھیوری کو مان سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح سے کہ آدمی یعنی شروعات اس کی اچھی تھی، لیکن ہوتے ہوتے آدمی ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ عام انسان بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی بول کیا رہا ہے آدمی. گمراہ لوگ بھی اس کا رد کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی بولتے ہیں یہ صحیح نہیں بول رہا ہے، جن پر خود علماء کا رد ہوتا ہے. سوچیے یعنی اتنے دور نکل جاتا ہے جبکہ اس کے پاس ڈگری. تو انسان کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب شیطان اس کو اچک لے. کبھی آدمی کو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں امن میں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے بعض سلف کہتے تھے جو زندہ ہے وہ فتنے میں ہے، جو دنیا سے چلا گیا خیر کے ساتھ وہ قابل اقتداء ہے. پیچھے چلنا ہے ہم کو کس کو؟ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع ہو، سلف کے منہج کے مطابق. سلف کو جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں کہ انہوں نے زندگی گزاری کتاب و سنت کے مطابق، حق پر چل کے دنیا سے گئے، خاتمہ سب کے سامنے ہوا، حق پر ہی ہوا. لیکن آج کوئی آدمی ہے، انسان اور قوم اور لوگ، آج تو ایسا دور ہے جو میڈیا کا دور ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں 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 ہیں، بہت فیمس ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ. ان کے اتنے ملین فالوورز ہیں،
ان کے چینل کے اتنے سبسکرائبرز ہیں، ان کا ایک ویڈیو اگر ڈال دیا جائے 5 منٹ میں اس پہ اتنے ہزار لائکس آتے ہیں۔ آج ایسا دور ہے جس میں آدمی ان چیزوں کو بنیاد بناتا ہے کسی انسان کی حقانیت اور اس کی شخصیت اور اس کا قد ناپنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ اس بنیاد پر ان کے پیچھے چلنے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ ایسی باتیں بولنے لگتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آدمی ایسا کیا بول رہا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، ایک کسی کو ایسا قرار نہ دے کہ بالکل یہی حق ہے، دوسرا یہ کہ کسی کے بارے میں مایوس بھی نہ ہو سکتا ہے آج آدمی غلط زندگی جی رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کل ہدایت دے۔ کسی سے مایوس نہیں ہونا۔ ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کسی کو یہ تو مانتا ہی نہیں، 10 بار اس کو سمجھایا ہم نے، نہیں بولتا، وہی بولتا ہے، درگاہ پہ جاؤں گا ہی بولتا، اور پھر آدمی غصے میں آ کے بولتا ہے تیرے کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو کون ہوتا ہے ہدایت کا طے کرنے والا؟ بلکہ اس سے آگے تو جنت میں نہیں جائے گا، ہم تو جنت میں جائیں گے، تو نہیں جائے گا۔ تو اس کو تیرے بارے میں کون بولا تو جائے گا؟ ہم توحید والے، ہم جنت میں جائیں گے، تو شرک والا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ خاتمہ بھی تیرا ہوا، اس کا خاتمہ ہوا نہیں ہوا۔ خاتمے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ تیرے دل کو بگاڑ دے اس بنیاد پر کہ تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اور اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو کیا کر سکتا ہے؟ کیا بگاڑ لے گا تو؟ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی ایک زمانے میں کسی کو محنت کر کے کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، نہیں مانتا ہو، اس کے بارے میں فیصلے بھی کر دیتا، بعد کے دور میں ایسا ہو جاتا کہ یہ دعوت دینے والا، فتویٰ دینے والا، اس کے بارے میں یہ خود گمراہ ہو جاتا، لیکن اس کو اللہ ہدایت دے دیتا، اور پھر وہ اس کے پاس جا کے سمجھاتا، آپ ایک بار آئے تھے میرے پاس، سمجھائے تھے میرے کو، آپ ایسا کیوں کر رہے، چلو آؤ دینی مجالس میں آؤ، مت جاؤ ایسا آپ دور۔ یہ اس کو جا کے سمجھاتا ہے جس کے بارے میں کبھی فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ یہ گمراہ ہے، اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے اس کے دل پر تالے لگ گئے ہیں۔ اللہ ہر تالے کو کھول سکتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو اپنے بارے میں، اس کا حاصل کیا ہے، ہم کو اپنے بارے میں کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کو آج کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج ایک آدمی اچھی زندگی جی رہا ہے، کل گمراہ ہو جائے، اور آج ایک غلط زندگی جی رہا ہے، کل اس کو ہدایت مل جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ خاتمہ اس کا کیسا ہوا، خاتمہ اس کا کیسا ہوا، اصل اس بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی وحی کی بنیاد پر، بغیر وحی کے ہم بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بتایا، ورنہ آج آدمی کہے کہ اس کا حال یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا، ہم کو کیسے معلوم، ہم کو تو اپنا معلوم نہیں، اس کا کیسے بتا رہے ہیں؟ تو ہم کو ڈرنا چاہیے، اس چیز سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ باب نمبر 35، باب رفع الامانہ، امانت کا اٹھایا جانا، اس کا بیان ہے۔ امانت مال میں بھی ہوتی ہے، باتوں میں بھی ہوتی ہے، عہدوں میں اور ذمہ داریوں میں بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی سے بتائیے مت، تو وہ بات امانت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھتا ہے تو وہ چیز اس کی ہے، آپ کے پاس امانت کے طور پر اس نے رکھی ہے، اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کوئی پوزیشن کسی کو ملی ہے، مسلمانوں کا حاکم ہو یا اس سے نیچے ہوتے 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 کسی چھوٹے سے ادارے کا ذمہ دار ہو، یا کسی کو کوئی کام سونپا جائے، کوئی عہدہ دے دیا جائے، تمہاری یہ پوزیشن، تمہارا یہ کام ہے، تم کو یہ کرنا ہے، وہ جو کام اس کو سونپا گیا ہے یہ بھی اس کے لیے امانت ہے۔ حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو یا مالک اپنے خادم کو کوئی چیز دے، یہ سنبھالو، یہ بھی امانت ہے۔ امانتوں کی حفاظت کرنا
یہ انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس امانت ہے اس کی حفاظت کرے۔ امانت کا ضائع کرنا یہ بربادی ہے، یہ دین کی کمزوری کی علامت ہے۔ قیامت کے قریب امانت اٹھا لی جائے گی، لوگوں سے امانت داری اٹھائی جائے گی اور ساری چیزوں میں اس کے اثرات دکھائی دینے لگیں گے۔ لوگ جھوٹ بول کے تجارتیں کریں گے، ملاوٹ کریں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے، بلکہ دین میں خیانت کریں گے، اپنی طرف سے کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات میں قول یا تفسیر میں ملاوٹ کر کے پیش کریں گے، امانتیں ضائع ہو جائیں گی، عہدوں کا غلط فائدہ اٹھایا جائے گا، ذمہ داریاں آئیں گی، آدمی ذمہ داری لے گا لیکن پوری نہیں کرے گا، تنخواہ لے گا لیکن کام نہیں کرے گا۔ آج دیکھیے اداروں میں کیا حال ہے، مکتب میں آپ بچوں کو اب کتنے مثالیں اس کی دی جائیں، مکتب میں بچے کو پڑھانے کے لیے ذمہ داری دے دی گئی۔ ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے مکتب ہوتے ہیں 50-100 بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ، اب بیٹھا ہے آدمی، ذمہ داری ہے اس کو پڑھانے کی، وہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ واٹس ایپ کے میسیجز۔ اس کا وقت ہے، مغرب سے لے کے عشاء کا وقت ہے، آپ کو اس میں اتنا امامت کے علاوہ اتنی تنخواہ آپ کو اور دی جائے گی، آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے یہ؟ صاحب بیٹھو سبق یاد کرو اپنا، اور یہ اپنا سبق پڑھ رہا ہے، ہاں واٹس ایپ پہ اپنے میسیجز چیک کر رہا ہے۔ اس کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے۔ اس کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کرو گے، آپ پڑھاؤ گے بچوں کو، ان کا سبق سنو گے، ان کو ایجوکیٹ کرو گے، آپ ان کو عقیدہ سکھاؤ، ان کو سنتیں سکھاؤ، ان کو دعائیں سکھاؤ، ان کا قرآن صحیح کرو۔ لیکن وہ کام چھوڑ کے سستی کرتا ہے، بس نام کے لیے کسی طرح سے کام کر دیتا ہے، دل لگا کے کام نہیں کرتا ہے، تنخواہ دل لگا کے لیتا ہے لیکن کام دل لگا کے نہیں کرتا ہے۔ یہ امانت ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ امانت ہے، اس میں خیانت آپ نہیں کر سکتے۔ یہی حال جابز کا ہے، جو ہم جاب کرتے ہیں کمپنیوں کے اندر، کتنا وقت ہم واقعی صحیح ڈھنگ سے کام کرتے ہیں، وہ امانت ہے، اس میں کتنا وقت آدمی ضائع کرتا ہے، واقعی کام کتنا کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو امانت کی صورتوں میں سے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے فانتظر الساعہ، تو بس قیامت ہی کا انتظار کر، یعنی یہ بگاڑ کی انتہا کو دور پہنچ گیا ہے۔ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت ہی کا انتظار کر۔ قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ، صحابی نے پوچھا یا لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ امانتوں کا ضائع ہونا ہوگا کیسے؟ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگیں جو ان کو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لائق نہ ہوں، ان کے اہل نہ ہوں، تو فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کر۔ چاہے سیاست کا معاملہ ہو یا دعوت کا معاملہ ہو، آپ کو عام طور سے دکھائی دے گا کہ ہمارے اپنے دور میں بھی اس کے آثار بالکل نمایاں ہیں۔ سیاست میں آپ دیکھیے، عام طور سے ایسے لوگ ہمارے ملکوں میں دکھائی دیں گے جو ان کا جذبہ ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر سیاست میں کہیں نہ کہیں کسی کے 10 کیس ہیں، کسی کے 5 کیس ہیں، ہاں کسی کے کرائم کے کیسز ہیں کتنے سارے، کسی کا قتل کیا ہے، کسی کو اغوا کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، اور علاقے میں اس کا دبدبہ ہے۔ پھر وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا اور پھر کسی سیٹ پر آ گیا اور اپنے مخالفین کو ڈانٹ ڈپٹ کے دھمکا کے چپ بٹھا دیا، اور سیاست میں کوئی عہدہ اس کو مل گیا، اور پھر اس کے بعد میں عہدہ ملنے کے بعد وہ جو جی میں آئے کرتا ہے، حکومتوں سے بڑے بڑے بل یعنی پاس کراتا ہے پروجیکٹ، اور سارا پیسہ اس میں سے ایک بڑا حصہ خود کھا جاتا ہے، اور تھوڑا موڑا راستے بنانے کا کام اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ اور جب یہ عام ہو جائے گا کہ ایسے ہی لوگ مناصب پائیں گے، ایسے ہی لوگ منصب پائیں گے،
کہ جو لائق نہیں ہوں گے اس کے، جن میں خود امانت داری نہیں ہوگی، جو ذمہ داری کو نبھانے کے لائق نہیں ہوں گے. جب یہ عام معمول بن جائے گا، عام طور سے دیکھنے میں آئے گا، تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اذا اسند الامر الى، یا بعض روایتوں میں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جانے لگیں کہ وہ لائق نہیں ہیں اس کام کے، اس کے اہل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو پد ملنے لگے، عہدے ملنے لگے، تو ایسے لوگوں کو اگر عہدے ملنے لگے تو پھر سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. یعنی یہ بگاڑ کی انتہا ہے. قیامت قریب کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی شر کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث میں کہا، ترمذی کی روایت اور اس کے اصل صحیحین میں بھی ہے کہ ما من عام الا والذی بعدہ الشر منہ حتی تلقوا ربکم، ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے زیادہ شر والا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. یعنی بگاڑ 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 بڑھتے 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 جائے گا. تو قیامت کے قریب بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا. یعنی بگاڑ بہت ہو گیا ہے، اب قیامت کے قریب ہے. دعوت کا میدان آپ دیکھیے، دعوت جہاں سیاست کا میدان بگڑا ہے، وہیں دعوت کے میدان کو آپ دیکھیے. ہر آدمی بولنے کا شوقین ہے، ہر آدمی بولنے کا شوقین ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جن کو ابھی ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں آئی ہے، اور آئی ہے تو واپس گئی بھی ہے، ایسے لوگ بیٹھ کر عالمی حالات پر گفتگو کریں گے. یوٹیوب چینل بنانے میں کیا آتا ہے؟ مطلب کسی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیے، بس چینل بنا لیا آپ نے، اہل حق، ہاں، صراط مستقیم، نام بہت پیارا دے دیا آپ نے اس کو، چینل کو، اور پھر آدمی بیٹھ جاتا اس کے اوپر بولنے میں. حالات غازہ کے صحیح نہیں ہیں، اور علماء نے ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن علماء بھی خاموش ہیں. اور فلاں ملک کے بادشاہ نے ایسا کرنا چاہیے تھا، فلاں ملک نے ایسا کرنا چاہیے تھا. اور اس طرح سے آدمی ساری انالیسس لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے فلسفوں کو، ہاں، فلسفے اپنے فلسفے لوگوں میں بیان کرنا شروع کرتا ہے. اس میں لیاقت اصل نہیں ہوتی ہے، اس میں انسان کی چاہت اصل ہوتی ہے. میں بولنا چاہتا ہوں، بلکہ بعض اوقات آدمی آ کے بولتا بھی اس پہ، چینل پہ. میں نے بہت دیکھا، غور کیا کہ اس مسئلے میں کوئی نہیں بول رہا ہے، اس لیے میں مجبور ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو بولنا چاہیے، اس لیے میں آ کے بول رہا ہوں. جبکہ اس کو چاہیے تاکہ وہ دیکھے کہ کوئی بول نہیں رہا ہے اس کے اوپر، کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار لوگ نہیں بول رہے ہیں، تو سمجھداری کا تقاضا ہے کہ نہیں بولا جائے. لیکن وہ اتنا سمجھدار تو ہوتا نہیں ہے، شوقین آدمی ہوتا ہے وہ، اور وہ دن بھر گنتا رہتا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو آ کے انٹرنیٹ پہ بولتا ہے کہ کوئی نہیں بول رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. جبکہ سلف کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ نے کہا کہ پیڑوں میں ایک پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے. اس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں، اور وہ سال بھر ہر موسم میں پھل دیتا ہے. بتاؤ کون سا پیڑ ہے؟ ساری مجلس میں لوگوں نے کوئی یہ پیڑ، کوئی وہ پیڑ کہنے لگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، لیکن دونوں چپ. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بڑے بزرگ ہیں، علم والی شخصیات ہیں، یہ خاموش ہیں، تو مجھے بولنا مناسب نہیں لگا. جبکہ میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن میں نے نہیں کہا، کیونکہ یہ دونوں دیکھا میں نے، یہ چپ ہیں، بڑے چپ ہیں، تو میں بھی چپ ہو گیا. بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے کہا کہ ابا جان میرے دل میں آئی تھی بات. جواب میرے دل میں آیا تھا. کہا کیا؟ کہا کہ وہ کھجور کا پیڑ میرے دل میں آیا تھا. تو کہا کہ بیان کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے جب دیکھا کہ آپ دونوں چپ ہیں تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں بولوں. اب دیکھیے اس زمانے کے لوگوں کا یہ مزاج تھا. اس زمانے کے بچوں کو اتنی سمجھ تھی، آج کے بڑوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے. اور ہر آدمی آ کے بعض اوقات فیس بک پر، انٹرنیٹ پر
یوٹیوب پر ایسی بات بول دیتا ہے بعض اوقات جس کی وجہ سے علاقوں میں فساد بھی ہو جاتا ہے، ایسی بات بول دیتا ہے جس کی وجہ سے کبھی مساجد اور مدارس خطرے میں آ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آ کے مدارس ہی کے بارے میں غلط باتیں بولنے لگ جاتا ہے، مسلمانوں ہی کے بارے میں ایسی باتیں بولنے لگ جاتا ہے جس سے وہ حکومت کی زد میں آ جائے اور ان کو نقصان ہو، اور غلط باتیں بولتا ہے، حقیقت پر مبنی بھی نہیں ہوتی وہ باتیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ بولنا چاہتا ہے، اس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے۔ اور پبلک بھی کیا ہے؟ عوام تو عوام ہوتی ہے، عوام بھی پھر کہتی ہے دیکھو کسی نے نہیں بولا، اس نے بولا ہے، یہ سارے لائک کے گلدستے لے کر اس کے پاس آتے ہیں، سارے لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر وہ قوم کا ایک نیتا بن جاتا ہے، اس کے فالوورز سبسکرائبرز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اونچائیوں کو چھو لیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو بھی وہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو علم نصیب نہیں ہوتا ہے، عقل نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس دور کے، ہمارے اپنے دور کے دو بڑے بگاڑ ہیں، سیاست میں نااہل لوگوں کا آ جانا، بلکہ غنڈے، چور اور موالی اور لچے لفنگے قسم کے لوگوں کا چھا جانا، صرف آنا نہیں، اور دوسری طرف دعوت کے میدان میں بھی شوقین لوگوں کا آنا جن میں واقعی علمی لیاقت نہیں ہے۔ بعض اوقات تو وہ ٹھیک سے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، بعض اوقات وہ آیتیں نہیں پڑھ پاتے قرآن کی، دین ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، شرعی احکام میں اپنی طرف سے ایسی بات بولتے ہیں جو کسی فقیہ کی عقل میں آئی نہیں بات، ایسی کسی فقیہ نے اپنی کتاب میں لکھا تو کیا سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے اصول امت کو دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے جس سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ جب تک کہ کوئی قابل اعتماد عالم کسی کو اجازت نہ دے وہ آگے نہ بڑھے، دعوت کے میدان میں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے میدان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس سے اوپر ہونا چاہیے جو اس کی نگرانی کرے اور اس کی رہنمائی کرے۔ صرف دل کا جذبہ کافی نہیں ہے۔ میڈیکل میں ایسا نہیں ہوتا، دواخانوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ میرا شوق ہے، میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اچھے ہوں، تو یہاں سے میں نے گوگل پہ کچھ چیزیں دیکھا ہوں آپریشن کیسا کرتے، اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اپنا ایک اسپتال کھولوں، چلے گا ایسا؟ پولیس اٹھا کے لے جائے گی اس کو۔ آدمی دنیا کے میدان میں نہیں کرتا ایسا، لیکن دین کے میدان میں ہر آدمی ٹرائل اینڈ ایرر کو کرتے کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں اسی ایسے دور کے بارے میں بتایا گیا ہے، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات، ذمہ داریاں ایسے لوگوں کی سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہیں ہیں تو قیامت ہی کا انتظار کر۔ اسی لیے علامہ ملا علی القاری کہتے ہیں ای امر السلطتی او الامارتی او القضاء او الحکومہ، کہ امارت اور حکومت اور اسی طرح سے قضاء وغیرہ کے جو معاملات ہیں یہ ایسے لوگوں کی سپرد ہونے لگے جو لائق نہیں ہیں، تو ایسے لوگ نقصان ہی پہنچائیں گے اور سماج میں بگاڑ ہی آئے گا۔ حدیث نمبر 33، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، لا تکاد تجد فیہا راحلہ، بڑی مشکل سے تو کسی کو واقعی سواری کے لائق پائے گا۔ لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، 100 اونٹ ہیں، اس میں سے بڑی مشکل سے کوئی ایک اونٹ تجھ کو ایسا ملے گا جو تجھے ٹھیک ٹھاک تیری منزل تک پہنچا سکتا ہو اور سواری کے لائق ہو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ واقعی کام کا آدمی ملنا بہت مشکل ہے۔ اونٹ کی دیکھیے آپ، وہ برابر ایسی سواری جو ریگستان میں ہو اور لے کر جائے برابر، اور کم غذا پر خود گزارا کر لے، مطالبات نہ کرے کچھ بھی، بلکہ اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اونٹ کا اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ صحرا میں گرمی کے باوجود وہ اپنی سیکیورٹی خود کر لیتا ہے،
اس کی نتنے، اس کی آنکھوں کے اوپر پلکیں، اس کے پاؤں کی گدیاں، اور اس کی اونچائی اور اس کا سارا معاملہ، اس کی گردن کی اونچائی، وہ بنا ہی ایسا ہے کہ وہ برابر ریگستان میں سفر کرے۔ وہ اپنے مالک سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا آپ کھا رہے مجھ کو کھلا رہے نہیں۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے، وہ کئیوں دن تک بغیر کھائے پیے چلتا ہے۔ اور لگام اس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جہاں اس کو لے جائے چپ چاپ اس کے پیچھے جاتا، جبکہ اس کے مالک کی طاقت میں اور اونٹ کی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ برابر اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے، اور ایسا کہ پھر سوار ہونے دے، کہ وہ سوار ہونے دے، اور پھر اس سوار ہونے کے بعد اس کو برابر ریگستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ برابر منزل تک پہنچائے، بہت مشکل سے ایسا آدمی ملے گا۔ کیونکہ آج کے دور میں خاص طور سے، بلکہ ہر دور میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سوار ہونے دیتے کسی کو۔ کوئی آدمی کسی کے تابع ہونے کا مزاج نہیں رکھتا، کسی مقصد میں ماتحت ہو کے مقصد تک پہنچائے، ایسا ملتا نہیں۔ ہر آدمی میں نفسانیت عموماً ہوتی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے تابع داری والا آدمی جو سوار ہونے دے، کسی پروجیکٹ میں اس کو اپنی ماتحتی میں لیا جائے اور اینڈ تک وہ رہے ساتھ میں، ہے نہیں۔ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں جمع کیجئے، پہلے دن آپ کو ملیں گے بھیڑ جمع ہو جائے گی ایک، کیونکہ وہ جوش والا دن ہوتا ہے، ہوش والا نہیں۔ ہوش بعد میں آتا جب رسپانسبلٹیز آتی اور اس میں مناسبی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک چیز بار بار کر کے بور ہو جاتا آدمی۔ پہلے دن جذبہ بہت اچھا رہتا ہے، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، عقیدے کی کلاس شروع ہو رہی ہے، عربی کی کلاس شروع ہو رہی ہے، فقہ کی، اصول کی، فروع کی کلاس شروع ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے 100 لوگ آئیں گے، کیونکہ اس میں نیا پن ہے۔ اس کے بعد 50 کے کتنے ہوں گے؟ 50 کے اور 40 کے 30 ہوتے ہوتے اینڈ میں کتنے بچ جائیں گے؟ 3۔ وہ بھی 3 اس لیے کہ ایک کار میں آ رہے ہیں، وہ بھی 3 ایک کار میں آ رہے ہیں، میں جا نہیں سکتا بھائی، ہم بندھے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی لمبے زمانے تک کام کرنے والے لوگ جو ٹکے رہیں ایک کام پر اور ماتحتی کے ساتھ چلیں، سبارڈینیشن جس کو آپ کہتے ہیں، بہت مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتا ہے، آدمی چاہتا میں میری چلاؤں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ موٹی مثال لیجیے، آپ علماء کے پاس پبلک آتی ہے، علماء کو سب رائے دیتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے ایسا کرنا چاہیے، علماء کی کمیٹی ہونا چاہیے، علماء نے یوں کرنا چاہیے، تم کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ ایسا آپ کو کتنے لوگ ملیں گے کہ شیخ میں آیا ہوں، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں، میں نے کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی کرتا ہے ایسا، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا کرنا چاہیے، آپ نے یہ دوا دینا چاہیے، آپ نے یہ علاج کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا نہیں، جا کے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی کیا کرنے کا، کیا کرنا چاہیے، یہ دوا کیسے کھانا اور کیا نہیں کھانا، کیا پرہیز کرنا اور واپس کب آنا، اور کچھ ہے کہ بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ تو آپ بتائیے میں کیا کروں، ڈاکٹر کے پاس ایسے کرتا ہے۔ لیکن عالم کے پاس میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے پاس ایک رائے ہوتی ہے۔ علماء کے پاس آ کے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا بتائیے، اور اگر ایسا کام عالم بتا دے جو اس کے نفس کے خلاف ہو تو اگلے دن غائب ہو جاتا ہو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے، یعنی کئی باتیں اس میں ہیں کہ لوگوں کے مزاج میں تابع داری نہیں ہوتی ہے۔ 100 لوگوں میں مشکل سے کام کا آدمی ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا، اپنے لیے صلاحیت اور ایک کام کا آدمی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور اس ٹاسک کو، اس گول کو، اس مشن کو، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ تو اپنے لیے ہوا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي،
اور نبوت اور رسالت کی ذمہ داری میں سے کلام بہت بڑی چیز ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان کی صلاحیت دی۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو تخلیق کے بعد فوراً بیان کیا گیا ہے، اور انبیاء کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا قوم ان کنت علی بینۃ من ربی، انبیاء حق کو واضح کرتے ہیں، اس کے لیے کلام کی صفت بہت ضروری چیز ہے۔ تو کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں جو بات کروں لوگ اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے گھر والوں ہی میں سے اس کام کے لیے میرا ایک مددگار تو بنا، ہارون کو بنا دے میرا بھائی۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کام کا آدمی مانگا، کام کا آدمی مانگا۔ بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی، وہ عالم، وہ ذمہ دار جس کو کام کے لوگ مل جائیں، نام کے نہیں، کام کے، کہ وہ اس کے لیے اس کا کام ہی معاوضہ بن جائے۔ بھائی میں کام کرنے کا مجھ کو موقع مل جائے بس ہے، میرا نام آئے نہ آئے مجھ کو نام نہیں چاہیے، اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھ کو کام کرنے کا موقع دو، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کام ہے بتاؤ، مجھے کہیں بھی پھینکو میں کام کروں گا، مجھے کہیں بھی ڈالو میں کام کروں گا۔ یہ آمادگی رکھنا، اونٹ دیکھیے آپ کہیں بھی لے جاؤ جائے گا وہ، نہیں میں فلاں سٹی کو نہیں جاتا، بولتا اونٹ نہیں بولتا، میں وہ اس راستے سے نہیں جا سکتا، بولتا نہیں بولتا، جہاں بھی لے جائے اس کا مالک جاتا ہو اور سوار ہونے دیتا ہو اس کو۔ یہ نہیں بولتا کہ میرا دن چاہ رہا دائیں سے جائیں گے، میرا دن چاہ رہا بائیں سے جائیں گے، نہیں بولتا ہو، جہاں اس کو لے جائے گا سیدھا جاتا ہو۔ ایسا آدمی اس دور میں ملنا بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی دور میں۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائے کہ علماء کے ہاتھوں میں ہماری لگام ہو، وہ ہم کو جہاں استعمال کرنا چاہیں، جہاں لے جائیں سواری کی طرح ہم جانے والے بنے۔ یہ مزاج بننا بہت ضروری، کام کا آدمی دنیا کی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور ایسا آدمی مل جائے اگر کسی کو چھوڑنا نہیں اس کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لاصحابہ تمنوا، ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمنا کرو، حضرت عمر ہیں تمنا کرو، لمبا پروسیس ہے ابھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے، کہا تمنا کرو۔ فقال احد اتمنى ان يكون ملء هذا البيت دراهم فانفقها في سبيل الله، ایک آدمی نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ یہ جو پورا گھر ہے نا یہ بھر کے میرے پاس درہم ہو، میں انہیں اللہ کی راہ میں استعمال کروں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں۔ فقال تمنوا، کہا اور تمنا کرو۔ قال آخر، دوسرے نے کہا اتمنى ان يكون ملء هذا البيت ذهبا فانفقها في سبيل الله، دوسرے نے کہا کہ اب کہا ایک نے تو درہم کہا، تو کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ پورا گھر فل بھر کے سونا ہو، وہ سارا سونا میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دوں۔ قال تمنوا، تم نے کہا اور تمنا کرو۔ قال آخر اتمنى ان يكون ملء هذا البيت جوهرا او نحوه فانفقه في سبيل الله، تیسرے نے کہا میری تمنا، اب سونا بھی گیا، میری تمنا یہ ہے کہ گھر بھر کے جواہر ہوں، ہیرے موتی اس طرح کی چیزیں ہوں، اور میں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اللہ کے دین کے لیے۔ فقال عمر تمنوا، تو میں نے کہا اور تمنا کرو۔ قالوا ما تمنینا بعد هذا، اس کے بعد ہمارے دماغ میں کوئی تمنا آ رہی نہیں، ہمارے ذہن میں کوئی تمنا نہیں آتی۔ قال عمر لكني اتمنى ان يكون ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن الجبل وحذيفة بن اليمان فاستعملهم في طاعة الله، کہا میری تمنا یہ ہے اس گھر بھر کے ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن حذیفہ ابن یمان اور معاذ ابن جبل جیسے لوگ ہوں، اور میں انہیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں۔ سونا چاندی کے کام کا نہیں،
وہ اسٹیٹک ہے. لیکن کام کا آدمی معاذ ابن جبل، ابو عبیدہ ابن جراح اور حذیفہ ابن یمان اور بعض روایت میں اور بھی نام انہوں نے لیے ہیں، تو کہا کہ ایسے لوگ میرے پاس گھر بھر کے ہوں اور میں انہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کروں، جیسا میں بولوں وہ کام کریں. میری تمنا یہ ہے. یہ سونا چاندی جوہر ہیرے موتی پیسہ درہم دینار یہ کچھ نہیں، آدمی چاہیے مجھ کو. تو معلوم ہوا کہ ریسورسز اصل نہیں ہیں. چیزیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو ہم دین کا کام کریں گے. کام کرنے والے لوگ پھر چاہے ریسورسز کم کیوں نہ ہو، ریسورسز کی کمی کی بھرپائی محنت کی زیادتی سے کی جا سکتی ہے. ایفرٹس بڑھا سکتے ہیں ہم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ریسورسز تھے؟ صحابہ کے پاس کیا تھے ریسورسز نہیں کے برابر تھے. کھانے کو کیا کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. پہننے کے لیے تو بہت دور کی بات، کفن کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے ٹھیک سے. آپ نے دیکھا سر پہ کپڑا ڈال دیا تو چادر پاؤں کھول رہے ہیں، یہ حال تھے ان کے. ریسورسز ایسے تھے ان کے پاس. جنگ میں آپ دیکھیں تلواریں نہیں ان کے پاس، ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے کھڑے، سواریاں نہیں ان کے پاس، پاؤں میں کپڑے چیتھڑے باندھ رہے ہیں. یہ حال ان کا ہے. ریسورسز ان کے پاس نہیں تھے، مٹیریل ریسورسز نہیں، اسباب نہیں، احباب افراد. تو قوم کی طاقت جو ہوتی ہے یہ مٹیریل ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، کام کے آدمی ہوتے ہیں. کام کا آدمی اگر مل جائے تو بہت بڑی چیز مل گئی. اب ہم کیا دیکھتے، دائیں بائیں دیکھتے، میرے کو کام کا آدمی نہیں مل رہا، میں کام کا ہوں کیا؟ ہم کو سوچنا کیا چاہیے، میں وہ ہوں کیا؟ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ میں کام کا آدمی بن جاؤں، کہ مجھ سے بڑا، مجھ سے زیادہ علم والا، میرا ذمہ دار مجھے اگر استعمال کرے تو پھر میں واقعی کام کا آدمی ثابت ہوں. ہر آدمی کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. ہر آدمی کو کسی کو بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کو ٹیکنالوجی میں کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی اور وسائل اس کے پاس ہیں، کسی کے پاس دین کا علم ہے، کسی کے پاس دنیا کا علم ہے، کوئی زبان کا ماہر ہے، کوئی کسی اور میدان میں ماہر ہے. کیا ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں؟ موٹی بات، جتنا ہم اپنی صلاحیتوں کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو فنا ہونے والی ہے، ان صلاحیتوں کو ہم اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی مدد میں کتنا استعمال کرتے کتنا کرتے ہیں، سوچنے کی چیز ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انما الناس کالابل المئہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے. بڑی مشکل سے تجھ کو ایک سواری کے لائق ملے گا. لائق آدمی دنیا میں کم ہیں. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ لائق آدمی دنیا میں کم ہے. ایسا اونٹ جو سوار تجھ کو کر کے منزل مقصود تک پہنچائے، ایسے اونٹ بہت کم ہے. جو تیرا ماتحت ہو اور تجھے بغیر کسی پریشانی کے منزل تک پہنچا دے، ایسا اونٹ ملنا بڑا مشکل کام ہے. کہ تجھ کو گولز تیرے سکسیسفل ہو جائیں، ایسا کوئی سبارڈینیٹ تجھ کو مل جائے، ایسا کوئی ماتحت مل جائے کہ جو منزل تک پہنچنے میں تیرے لیے سہولیات فراہم کرے، آسانیاں پیدا کرے، ایسا آدمی ملنا بہت مشکل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اچھے آدمی کم ہیں، اور اچھے آدمی مل جائیں تو ان کی بہت قدر کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم ساتھ میں 10 لوگ کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو سنبھال نہیں پاتے ہیں. آپس میں کچھ نہ کچھ کھٹر پٹر ہو جاتی ہے اور منتشر ہو جاتے ہیں. یہی حال ہے. شیطان یہی کرتا ہے. شیطان یہی کرتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اگر 10 آدمی جمع ہو جائیں، ان میں آپس میں رنجشیں ڈال کر کسی نہ کسی بات کی وجہ سے ان کو دور کر دیتا ہے اور وہ گول ناکام ہو جاتا ہے، وہ مقصد فیل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کو پوجنے لگ جائیں، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ انہیں آپس میں لڑا دے.
اسی لیے آپ دیکھیں اہل توحید جہاں 10 آدمی جمع ہوتے ہیں، کچھ وقت کے بعد 10 کے آدمی 10 ہوں گے لیکن جماعتیں 5 بن جاتی اس میں، دو مل کے 5 جماعت بنا لیتے وہ لوگ، اچھے اچھے نام بھی رکھ لیتے اس کے۔ یہ جو انتشار ہے یہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ ملیں گے آپس میں، مل کے جب کام کریں گے کسی ایک اتھارٹی کے انڈر میں تو بڑا کام ہو پائے گا، لیکن اگر یہ مل کے کام نہیں کریں گے، بکھر جائیں گے تو ان کی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف لگیں گی، یا اگر اچھے کام میں بھی لگیں گی تو اتنا آؤٹ پٹ نہیں آ پائے گا۔ لہذا شیطان ان کو بکھیر دیتا ہے۔ کام کے آدمیوں کا جڑے رہنا آپس میں اور ایک اتھارٹی کے انڈر میں کام کرنا کامیابی کی لازمی شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ جا کر بکھرے ہوئے 2 ٹکڑوں کو جوڑا آپ نے۔ اوس خزرج 2 قبیلے بڑے تھے، جنگ پہ جنگ کرتے تھے، آپ نے دونوں کو جوڑ دیا۔ کتنی بڑی طاقت بنی مدینے میں۔ تو بکھرے ہوئے کو جوڑنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہے، ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا۔ تو یہ جو کام کے لوگ ہیں، بعض اوقات شیطان کام کے لوگوں کو کام پہ بھی لگا دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف انرجی لگ جاتی۔ پھر چاہے سیاست کا معاملہ آپ دیکھیے، ملکوں میں باہر کی آئی ہوئی طاقت کو ہٹا دیتے، رشیا کو بھگاتے، پھر کیا کرتے؟ آپس میں لڑتے، آپس میں سول وار شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ساری طاقت ایک دوسرے کے خلاف ختم ہو جاتی ہے، پورے ریسورسز برباد ہو کے کھنڈر ہو جاتا پورا۔ پھر باہر سے کوئی آتا ان کی مدد کرنے اور پورے ان کے ریسورسز کھا جاتا اور پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے، ان کو آپس میں لڑا کے ایسے حال میں چھوڑ کے۔ یہ حال ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم، اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ نمبر 1، ہم اپنے بارے میں سوچیں، میں وہ اونٹ ہوں کہ نہیں، کہ میں وہ 99 اونٹوں میں سے ہوں، سرکش اونٹ، یا میں تابع دار اونٹ ہوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میرے دل کے جیسا اگر کریں گے نا تو میں ساتھ ہوں، میرے دل کے جیسا اگر نہیں کریں گے تو میں ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں ٹانگ ڈالنے والا ہوں، روڑے رکاوٹ پیدا کرنے والا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا، میری رائے نہیں مانے، میں نے بولا ایسا ہونا چاہیے، نہیں سنتے ذمہ دار دیکھیے، تو میں کیا کروں گا؟ میں کام خراب کروں گا۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ کام کا آدمی وہ ہے کہ اس کی چاہت پوری ہو یا نہ ہو، وہ ماتحتی میں چلتا رہے، اونٹ کی طرح، نہیں رکنا ہے، اپنے کو چلنا ہے، بیٹھنے کو جی کر رہا لیکن پھر چلتا ہو، مالک اس کا چلا رہا اس کو۔ دائیں جانے کو دل کر رہا، گھاس وہاں اچھی دکھ رہی، بولتا نہیں بائیں جانا ہے اپنے کو، وہاں سے جاتا ہو۔ یہ اونٹ، اچھا اونٹ اس کو بولتے ہیں۔ میں اچھا اونٹ ہوں یا نہیں، میں اچھی سواری ہوں یا نہیں، میں اچھا انسان ہوں ہی نہیں، کام کا آدمی ہوں کہ نہیں، یہ مجھ کو سوچنا ہے۔ اور اگر مجھے کام کا آدمی مل جائے تو پھر اس کو دنیا کی قیمتی چیز سمجھ کے اس کو سنبھالنا، اس کو جانے نہیں دینا، اس کو جانے نہیں دینا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 34۔ عن سلمہ قال سمعت جندبا يقول سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره۔ کہتے میں نے جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ راوی کہتے میں نے کسی کو اتنی جرت کے ساتھ، اچھا باب نمبر 36، اس کا باب بھی سمجھ لیں، باب کیا ہے اس حدیث کا۔ باب نمبر 36، باب الریاء والسمعہ، باب الریاء والسمعہ، دکھاوے اور نیکیوں کو کرنے کے بعد سنانے کا بیان۔ ایک ہے الریاء، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آگے ہم حدیث دیکھیں گے۔ ایک ہے الریاء اور دوسرے ہے السمعہ۔ ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریا کہتے ہیں نیکی کرتے وقت اس کو دکھانا، یا دکھاوے کے طور پر نیکی کرنا، اپنے نیک کام کو لوگوں میں دکھانا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام بنے۔ دکھانے کی یہ علت ضروری یاد رکھنا۔ ریاکاری جس کو کہتے ہیں مجرد نیکی دکھانا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، بلکہ آپ نے ایک مرتبہ ممبر پر آپ چڑھے
اور آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور سجدے کے لیے آپ ممبر کی جڑ میں سجدہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ تم میری نماز کو دیکھو اور سیکھو. تو تعلیم کے لیے سکھانا ایک الگ چیز ہے. ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریا ہے انسان کا کوئی نیک کام لوگوں کے سامنے کرنا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں یا لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بنے. دکھاوا کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے یا ان کی تعریف پانے کے لیے یا دنیا میں مفاد پانے کے لیے آدمی اپنی نیکی کو دکھائے. پہلے تو اس کو لائیو دکھانا پڑتا تھا، اب ریکارڈڈ دکھا کے بھی ریاکاری ہو سکتی ہے. کیا آدمی کیا کرتا ہے پورا اپنا عمرہ اور ساری نیکیاں جو میں یہاں گیا، یہ کیا، میں نے یہ کیا، پورا ریکارڈ کر رہا ہے اس کو سیلفی سٹک سے. احرام کے ساتھ وہ سیلفی سٹک بھی لایا ہے اور پورا ریکارڈ کرتا ہے، پھر اس کو اپنے چینل پہ ڈالتا ہے، پوری اپنی نیکیاں بتاتا ہے اور دیکھتا ہے پھر لوگ لائک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کو. تو دکھاوا یہ ہے کہ آدمی نیکی دکھائیں تاکہ تعریف ہو یا لوگوں کے درمیان یہ مقبول ہو جائے. سمعہ الگ ہے. سمعہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نیکی کو سنائے، کہ آدمی نیکی کریں لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. رات میں تہجد کے لیے اٹھائے، اب ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، معلوم کیسے پڑے گا لوگوں کو. پھر اگلے دن لوگوں سے کہہ رہا رات میں بہت سردی تھی نا. بولے رات میں سردی تھی؟ ہاں. بولے میں اٹھا تھا تہجد کے لیے، پانی ایک دم ٹھنڈا لگ رہا تھا پانی ایک دم ٹھنڈا لگ رہا تھا. بولے اچھا آپ تہجد پڑھتے؟ ہاں 20 سال سے پڑھتا ہوں 20 سال سے پڑھتا ہوں. آپ پوچھتے جاؤ میں بولتے جاتا ہوں. تو آدمی اپنی نیکیوں کیا کرتا ہے؟ سناتا ہے. یا کوئی چیز لائے گا دکھائے گا، دیکھو یہ میں نے سعودی عرب سے یہ پلیٹ لایا ہوں، کتنی خوبصورت ہے نا. ہاں چھٹے حج پہ لایا تھا میں نے اس کو جب چھٹے حج کو گیا تھا نا میں، تب لایا تھا مجھے یہ. تو اس طرح سے آدمی کیا کرتا ہے. اب کوئی گواہ تو تھا نہیں، وٹنس تھا نہیں، وہ پاسٹ کی بات ہے، لیکن اس کو پریزنٹ میں اس کا منافع مینٹین کرنا ہے. اگر آدمی کو ریکرنگ اس کا جو بھی فائدہ ہے، اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ ماضی کے عمل کو بیان کر کے لوگوں میں مقام چاہتا ہے کہ ایک آدمی اپنی نیکی بیان کرے لوگوں کے سامنے. سمعہ. تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں. نیکیاں اللہ کے پاس مقام بنانے کے لیے ہیں، نہ کہ مخلوق کے پاس. نیکیاں اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی لوگوں کے سامنے اپنی تعریف چاہے یا لوگوں کے پاس مقام بنائے، نہ قول کے ذریعے سے نہ نیکی دکھا کر. تو سلمہ کہتے ہیں سمعت جندبا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم اسمع احدا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرہ. کہتے کہ میں نے کسی کو نہیں سنا کہ جتنی جرت سے کہہ رہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ صحابہ میں ایک بڑا طبقہ تھا جو اس حدیث کو جانتا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے بارے میں ایسی بات بولے جو میں نے نہیں کہی، جو ایسی بات مجھ سے منسوب کہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو صحابہ ڈرتے تھے کہ بولنے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب ظاہر بات نسبت ہو گئی، اب وہ الفاظ مینٹین کرنے پڑیں گے جو آپ کے ہیں. تو بعض صحابہ پر یہ غلبہ تھا اس بات کا، ڈرتے تھے. بہت سارے صحابہ ڈرتے تھے. اور بعض صحابہ تھے جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد بھی رکھتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے جرأت کے ساتھ میں، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف فہرست ہیں. تو کہا کہ میں نے ان کو بہت کسی اور کو نہیں دیکھا ایسا بولتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے ایسا کہا. فدنوت منہ، تو میں ان سے قریب ہو گیا. فسمعتہ یقول، اور میں نے انہیں یہ کہتے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو دکھاوا کرتا ہے، جو سناتا ہے اپنی نیکیوں کو، اللہ بھی اس کا حال سنا دے گا ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن.
اور جو اپنی نیکیوں کا دکھاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حقیقت دکھا دے گا سب کو قیامت کے دن۔ جو سناتا ہے اللہ سنا دے گا، اور جو دکھاتا ہے اللہ دکھا دے گا، اس کی حقیقت کیا ہے یہ دکھا دے گا۔ تو ریا اور سمعہ یہ دو برائیاں ہیں جو انسان کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ سمعہ تو کتنی بری چیز ہے کہ آدمی کی سیف نیکی تھی جو پاس میں اس نے کی تھی، اب اس کو بیان کر کے تعریف چاہ رہا ہے تو نیکی خراب ہے، کیونکہ اس نے اس نیکی کو گویا کہ مخلوق کو بیچا تعریف کے بدلے میں، جبکہ وہ اللہ سے اجر ثواب کے لیے تھی، لیکن مخلوق کے سامنے اپنی نیکی بیان کی، اس لیے نہیں کہ ان کو ترغیب ہو۔ اگر کوئی آدمی نیکی بیان کرتا ہے لیکن خالص اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، جیسے آدمی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہ میں ایسا ایسا کرتا تھا، ہمارے زمانے میں ہم جوانی میں نماز پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، تو کسی کو ترغیب کے لیے یا اس کو سبق کے لیے وہ اس طرح سے بیان کرے اور دل میں یہ نہ ہو کہ میرا مقام بنے اور میری تعریف ہو، اس میں حرج نہیں ہے، سلف سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی کٹھن گھاٹی ہے، یہ بچ بچا کے نکلنا ہے کہ دائیں بائیں اگر آپ کا جھونکا آ گیا اگر ریاکاری کا سمعہ کا تو آدمی پھنس سکتا ہے، اس میں کھائی میں گر سکتا ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ وہ خالص تلقین کے لیے ہو، اصلاح کے لیے ہو، خالص وہ ترغیب کے لیے ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو دکھائے نہیں، جتنا ہو سکتا ہے چھپ کے عمل کرے۔ عمل کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ آدمی مخلوق کو نہیں دکھائے، لیکن مجبوری ہے، فرائض میں آدمی کو دکھانا پڑتا ہے، فرض نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو فرائض میں آدمی کو عمل ظاہر نہیں کرنا پڑتا ہے، حج میں آدمی کو حاضر ہی ہونا پڑے گا، لیکن حتی الامکان آدمی نیکی کو اگر چھپا سکتا ہے چھپائے، اور اگر ظاہر لوگوں کے سامنے، جیسے صدقات ہے مثال کے طور پر، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آدمی صدقات کو ظاہر کر کے دے تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کو ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے مجلس میں غربا اور فقراء کے لیے صدقات کا اعلان ہو رہا ہے اور کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، اب ایک آدمی اٹھا اور کہا کہ میری طرف سے 10,000 روپے، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے فقراء کے لیے، سیلاب میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے، یا جو بھی اس طرح کے محتاج لوگ ہیں ان کے لیے میری طرف سے، یا مسجد کے لیے میری طرف سے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ میں دوں گا میرے پیچھے لوگ دیں گے، یہ نہیں تھا کہ میں دے رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ اگر نیت اس طرح سے کسی کی ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اقتداء میں لوگ اس کام کو کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ تیری نیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے اور تیرے درمیان ہے، اللہ جانتا ہے تیرا عمل دکھاوے کے لیے تھا یا ترغیب کے لیے تھا۔ تو بہت ضروری کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ریا اور سمعہ کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کو اور اپنی انجام کو خراب نہ کریں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال کے فتنے سے بھی بدتر اور بھیانک قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکل کے ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے دجال کے بارے میں، دجال آئے گا تو کیا ہوگا، دجال کیسا ہوگا، دجال کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں، میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز تم پر زیادہ مجھے کس چیز کا ڈر ہے بتاؤں؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فقال الشرک الخفی، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ کیا ہے وہ؟ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل، کہا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کرے، لیکن پھر دیکھے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور مزین کرے اور اچھا بنائے۔
ویسے تو جھٹپٹ پڑھتا تھا، لیکن دیکھا کہ فلاں شیخ بیٹھ کے فلانا عرب صاحب کمپنی کا مالک یا لڑکی کا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے، ہاں اب جو نماز پڑھ رہا ہے ایسی کہ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ کیا یہ اس سے 1400 سال پہلے کی نماز ہے، یہ کتنی زبردست نماز ہے۔ رکوع میں گیا تو اٹھتا ہی نہیں، سجدے میں گیا تو بس ایسا کہ بس جان نکل گئی کہ کیا اس کی، ایسی نماز پڑھتا ہے، اللہ والوں والی نماز۔ تو اب دیکھا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ٹیک لگا کے کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، جبکہ وہ موبائل دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو لگ رہا ہے مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، پوری محنت فیل ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلا وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے، مجھ کو دیکھ نہیں رہا ٹیک لگا کے، وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا مجھ کو، لیکن پوری نماز اس کے لیے پڑھی گئی، ضائع ہو گئی۔ یہ شرک ہے کہ رخ تو اس کا قبلے کی طرف ہے، لیکن دل اس کا قبلے سے ہٹا ہوا ہے، دل اس کا اللہ کی طرف نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لایا، سب سے کٹ کے میں اسی کا ہو گیا، حنیفا۔ یہ جو ہے للہیت عمل میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کوئی کام کریں چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ خدمت خلق ہو یا وہ دعوت دین ہو۔ بڑا مسئلہ ہے یہ اس دور میں، میڈیا نے بہت خراب کر دیا ہم لوگوں کو، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے ہمارے دلوں کی، خاص کر کے دعوت کے میدان میں۔ آدمی خود کہتا ہے میں افریقہ گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، انگلینڈ گیا، فیجی یاما گیا، میں کوریا گیا، یہاں گیا، میں نے یہاں اتنے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں، میں نے لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کی بات کی، میں نے ڈیبیٹ کی، میں نے فلاں کیا۔ کیوں؟ مطلب آپ اپنی تعریف بتا رہے، آپ اپنے کارناموں کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کتابیں میں نے لکھی ہیں، لیکن دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا انتساب بھی میری طرف نہ ہو، میری کتابوں کو میرے سے جوڑا بھی نہ جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ مخفی کتابیں نہیں ہوتی، انونیمس بکس نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کتاب کے ساتھ اس کے مؤلف کو جوڑا ہی جاتا ہے تاکہ اس کا اعتماد باقی رہے۔ لیکن کہتے دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری کتابوں کا میرے ساتھ کوئی کنیکشن بھی نہ ہو، یعنی میری کتاب ایسا کوئی نہ کہے۔ سوچیے کہ انسان بڑا اتنا کارنامہ انجام دے، الرسالہ اور اس طرح کی جو بھی کتابیں ان کی ہیں، الام کتنی عمدہ کتابیں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرا انتصاب اس سے نہ ہو، دل تو یہ چاہتا ہے۔ اور آدمی آج کے دور میں دین کا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو خود اپنی زبان سے بتا رہا ہے، بلکہ اسسٹنٹ اس کا بتا رہا ہے کہ ہمارے جو فلانے تھے ان کا ایک خطاب امریکہ میں ہوا، ایک افریقہ میں ہوا، ایک آسٹریلیا میں ہوا، تو کہہ رہا وہ جاپان کا بھی بتاؤ، بول کے اس میں لسٹ میں نہیں، جاپان کا بھی بتاؤ، جاپان میں بھی ہوا تھا۔ اور وہ بول رہا ہے کہ اس میں 25,000 لوگ تھے، 25 نہیں تھے، 10,000 اور تھے، خواتین بھی شمار کرو اس کے اندر۔ کیا ہے مطلب آپ چاہتے کیا ہے؟ اپنے کارنامے بیان کر کے لوگوں سے تعریف چاہتے ہو، آپ لوگوں میں مقام چاہتے ہو، اپنی نیکیوں کو لوگوں میں بیان کرنا کہ وہ آپ کو بڑا سمجھے، اچھا سمجھے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو حتی الامکان چھپائے۔ بعض سلف سے، بلکہ سلف میں سے ایک، یعنی کتنی مثالیں آپ کو بیان کی جائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آپ دیکھیے کہ جب حدیث بیان کرتے تو بعض اوقات کوئی حدیث ایسی آ جاتی جس پہ رونا آتا ان کو۔ اب رونا آتا، ظاہر بات ہے جب آدمی روتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ناک میں بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے زکام جیسی۔ تو یہ نہیں کہتے مجھ کو زکام ہو گیا ہے، بلکہ کہتے زکمہ زکام، تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ رونا چاہ رہے ہیں، ان کو رونا آ رہا ہے حدیث پڑھ کے، بلکہ وہ اس بھرم میں رہے کہ شاید زکام ہے، بس وہ لفظ بول رہے ہیں زکام، اس سے کیا ہوتا ہے، مجھ کو زکام ہو تھوڑی نہ بول رہے، جھوٹ تھوڑی نہ ہے، لیکن زکام بولتے تھے۔ تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا شاید ان کو زکام ہو گیا، اس لیے ناک میں پانی جمع ہو گیا ہے، لیکن وہ آنسوؤں کی وجہ سے اور دل بھر کے آتا تھا، غم کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، بلکہ بعض قرآن پڑھتے تھے، کوئی آ جاتا مہمان گھر میں، قرآن کے اوپر مصحف میں کیا کرتے تھے، کپڑا ڈال دیتے تھے،
بعض نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو لیٹ جاتے تھے، ابراہیم النخعی، اور اس طرح کے کئی نام اس میں علماء کے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل کا اہتمام کر رہے ہیں، کوئی گھر میں مہمان آیا، کیا کرتے تھے؟ لیٹ جاتے تھے۔ بعض علماء کے نزدیک جیسے نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، نفل نماز بھی توڑی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ نفل ہے۔ انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ جاری رکھے یا اس کو منقطع کر دے۔ تو اگر کوئی آ جاتا مہمان گھر میں تو نماز پڑھ رہے ہوتے تو لیٹ جاتے تھے کہ نماز نہیں پڑھا تھا، یہ روم میں آنے تک لمبی نماز کرے گا اپنی، تاکہ سلام نہیں، پھر اس کو وٹنس تو ہو کوئی۔ سوچئے، یہ حال ان کا تھا۔ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ میڈیا نے بہت بگاڑ دیا، اور بلکہ بگاڑا تو ایسا بگاڑا کہ شرم بھی ختم کر دی، کہ آدمی کو ریاکاری میں شرم بھی محسوس نہ ہونا خود قابل شرم چیز ہے۔ کہ آدمی دکھاوا کر رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ کے کہ ایسا کرنا چاہیے، بھائی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، اور لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے کھانا پینا اور وہ بڑی بڑی چیزیں، اور ہر پیکٹ کے ساتھ اس کا فوٹو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈ کے لیے چاہیے، لوگ آگے پوچھتے، پہلے نہیں ہوتا تھا کہ کاغذ پہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے فوٹو نکال کے آپ رکھو نا اپنے پاس، فیس بک پہ اس کو ڈال دیں گے، اور دکھنا چاہیے، مطلب یہ معلوم ہو کہ یہ دے رہا ہے اور یہ لے رہا ہے۔ کورونا میں آپ دیکھیے کتنا اس طرح کی چیزیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں، اس سے بچنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو حتی الامکان چھپانا چاہیے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ وعید اس پہ کیا ہے؟ وعید یہ کہ آپ نے فرمایا جو سناتا ہے اس کا سنایا جائے گا، جو دکھاتا ہے اس کا دکھایا جائے گا۔ یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ تو دنیا میں دکھاوا کر کے اپنی نیکیوں کی شہرت کر کے تو بچ جائے گا، آخرت میں اللہ تجھ کو ذلیل کرے گا۔ تو نے عزت پانے کے لیے کیا تھا نا، تو نے کیوں کیا تھا یہ کہ میں نیکی کر کے لوگوں کے سامنے دکھاؤں، نیکی کر کے لوگوں کے سامنے بیان کروں، لوگ تعریف کریں، لوگ سراہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا زبردست آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ تو نے تعریف کے لیے کیا، اس کا بدلہ ملے گا کہ تیری اصل حیثیت بیان کی جائے گی کہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ سب تعریف کے لیے تھا۔ تیری اصل حیثیت بیان کی جائے گی تو اس کو قیامت کے دن ذلیل کیا جائے گا۔ تھوڑے لوگوں میں عزت پائی، وہ بھی جھوٹی وقتی، اور اتنے لوگوں کے درمیان اللہ نے ذلیل کر دیا اس کو۔ یہ کچھ اخلاص کے لیے نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، یہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا، اس کی نیکی کوئی ویلیو نہیں رکھتی اللہ کے پاس۔ قیامت کے میدان میں جب اس طرح سے ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا آدمی، کتنا ذلیل ہوگا۔ تو اس لیے اپنی نیکیوں کو سنبھالیں۔ ایک نیکی کتنی محنت سے آدمی کرتا ہے، اور ریاکاری کی وجہ سے ضائع کر دے، کتنا بدقسمت آدمی ہے۔ واپس وہ موقع آنے والا نہیں ہے، واپس وہ اپرچونٹی نہیں آئے گی نیکی کرنے کی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھالیں۔ کتنی نیکی تو نے کیا یہ نہیں ہے، کتنی نیکی تیری محفوظ ہیں۔ آدمی مہینے بھر کی تنخواہ لے کر آ رہا ہے، جیب کٹ گئی، ساری محنت مہینے کی برباد ہو گئی۔ تو کمانا اصل نہیں ہے، گھر پہ لے کے آنا اصل ہے، حفاظت کے ساتھ میں۔ بہت کارنامے انجام دیے، بہت ساری نیکیاں، بہت بڑے بڑے کام کی، عبادات اور خدمت خلق اور دین کا کام، سب کچھ کیا تو نے۔ قیامت کے دن لے کے کتنا آیا وہاں پہ، اس میں سے فلٹر کتنا ہونے والا ہے، یہ کچرا نکلے گا، سب نہیں تھا اللہ کے لیے، یہ سب چھانو، اس کو پھینکو اٹھا کے، کچھ کام کا نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف ہم جب متوجہ ہوں گے تو اس کو ہم بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے، کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے اعمال جو اللہ کے لیے خالص نہ ہوں برباد ہیں۔ تو آدمی ریا اور سمعہ سے بچے، یہ اس دور کی، میڈیا کے دور کی گندگی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے دل کی حفاظت کرنا اس دور میں جس میں میڈیا ہر طرف سے آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث نمبر، باب نمبر 37۔ اب دیکھیے ایک ایک حدیث اور ایک ایک، جی رکنا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو ابھی رکنا چاہیے، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔